ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے زرعی شعبے میں تعلیم اگر حاصل کی جائے تو کسان اور ایک عام پاکستانی اپنی جو آمدن ہے یا ذریعہ آمدن ہے اس کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں بے روزگاری جو ہے ایک سب سے بڑا وجہ ہے اس وقت غربت کی، چونکہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور روزگار نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک تعلیم ہونی چاہیے، جو جس طرح سے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ تو زرعی شعبے میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری کے حوالے سے جو زرعی تعلیم ہے وہ اپنا کردار کیا ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس سلسلے میں ہم بہت مختلف فنون کی تربیت دیتے ہیں جس کو اپنا کے کوئی بھی آدمی اپنا روزگار کما سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم مچھلی پالنے کا ٹریننگ کورس بھی دیتے ہیں، اور صرف ٹریننگ کورس نہیں دے رہے کہ جی ہم مچھلی کیسے پالنی ہے، پونڈ کیسے بنانا ہے، خوراک کا کیا خیال کرنا ہے، ان کو کیڑوں سے کیسے بچانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مچھلی بھی دے رہے ہیں جو امریکن کیڈ فش ہے، وہ اس کا پانگ یعنی بیج وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ اور آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ مچھلی صرف 6 سے 7 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، جبکہ عام مچھلی جو ہے وہ 15 مہینے میں تیار ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کھمبی اگانے کی تربیت بھی دیتے ہیں، صرف 2 یا 3 دن کا کورس کر کے وہ کوئی بھی آدمی وہ کھمبی صرف 2 یا 3 دن کے کورس سے وہ کھمبی اگانے کا طریقہ کار سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈیری پروڈکٹس بنانے کی تربیت دیتے ہیں، بہت سارے چیز کیسے بنانا ہے، اسپائسی یا دوسرا، اور یوگرٹس کیسے بنانے ہیں، اور باقی فروٹس، کیکس اور جیم، جیلی، ان کی ٹریننگ کورس بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی اہم ٹریننگ کورس ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیا ہے، اور وہ ینگ بچے فیلڈ میں جا کے وہ ذمہ داروں کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور 60-70 ہزار روپیہ فی مہینہ کما رہے ہیں۔ وہ ہے جانوروں کی دیکھ بھال، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جانوروں کی مصنوعی نسل کشی۔ اور یہ ایک ہی ذمہ داروں کی تنظیم ہے پاک پتن ساہیوال میں، جس نے 6 کورس ہم سے کروائے 6 دفعہ، اور جتنے بھی بچے وہ ہم سے ٹریننگ کورس کر کے گئے ہیں وہ سارے 60 سے 70 ہزار روپیہ کما رہے ہیں فی منتھ۔ اور یہ بتائیے گا کہ جو یہ کورس حاصل کرنے کی ایک کم از کم تعلیم کا ایک معیار ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی تعلیم ضرور ہو کہ وہ سمجھ سکے۔ تو ہم عام طور پہ میٹرک پاس لوگوں کو لیتے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ سے کوئی ریموٹ ایریا سے جیسے بلوچستان یا گلگت والی جگہ آ گئی ہے جہاں پہ میٹرک پاس بھی نہیں ملتے، تو پھر ہم میٹرک سے نیچے بھی ہے جو لوگ تھوڑا بہت پڑھ لکھ سکے ان کے لیے ہم ٹریننگ کورس پرووائڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان سے جن لوگوں نے کورسز لیے، جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت لی، وہ اپنے علاقوں میں جب واپس گئے تو فی مہینہ 60 سے 70 ہزار روپے تک اپنی آمدن کو بڑھا دیا۔ نہ تو انہیں کوئی نوکری کرنا پڑتی ہے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنا روزگار، اپنا کاروبار خود سے کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے دوسرے لوگ بھی ان کے پاس جاب نوکری حاصل کرتے ہیں، تو بلکہ روزگار دینے کا ایک وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ زرعی شعبے پہ اگر تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دی جائے، جس طرح سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں جو ایک بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ کافی حد تک اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی بھی زرعی تعلیم ایگریکلچرل پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سے حاصل کرنا چاہے تو کیا کسی بھی شہر میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی ہمارا انٹرنیٹ پہ بھی سارا ہوتا ہے، ہمارے ٹی وی پہ پروگرام بھی جاتے ہیں، تو کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہمارے پاس نمبر ہے، ٹال فری نمبر ہے، جس پہ کوئی بھی کال کرے تو اس کو کوئی بل نہیں آنا، وہ ہے 800-844-20۔ اس پہ کوئی بھی کال کر کے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس قسم کا ٹریننگ کورس چاہیے، ہم ارینج کر سکتے ہیں۔ یا اسی نمبر پہ زراعت کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن لینی چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ ہمارا ایک سائنسدان 8 سے لے کے 4 بجے تک ہفتے کے 5 دن، سوموار سے جمعہ تک، سوموار سے جمعہ تک صبح 8 سے شام 4 بجے تک مستند سائنسدان جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ جب دور دراز علاقوں سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پورے کے پورے گاؤں ایسا ممکن نہیں ہے کہ سب لوگوں کو بھیجا جا سکے اور تعلیم و تربیت حاصل کی جا سکے۔ تو کیا ایسا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر آپ کے پاس، چند نوجوان آ جائیں، وہ آپ سے تعلیم و تربیت لے لیں زرعی شعبے میں، لائف سٹاک میں، شہد کی مکھیوں کے حوالے سے یا فش فارمنگ کے حوالے سے، اور وہ جا کے اپنے علاقے میں دوسرے لوگوں کو بھی تربیت دے سکے؟ کیا وہ اتنا سیکھ جاتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں گے؟ دیکھیے جی، ہم دونوں کام کرتے ہیں۔
ہم ٹریننگ دیتے ہیں ذمہ داروں کو اور عام لوگوں کو بھی، اور ہم ٹریننگ دیتے ہیں ٹرینرز کو بھی، ٹھیک، کہ جو ہم سے ٹریننگ لے کے آگے لوگ جا کے باقی لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مشکل یا رہنمائی ہو تو ہمارے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے، ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی سائی وال کی پاک پتن کی میں نے بات کی ہے، تو وہ بندہ جس نے وہ تنظیم بنائی ہے پہلے ہم سے ٹریننگ لے کے گیا، اور اس کے بعد وہ آدھی سے زیادہ ٹریننگ خود وہاں پہ کرتا ہے، اور تھوڑی سی اس کی فائن ٹیوننگ کے لیے پھر وہ ہمارے پاس لے آتا ہے فیو دن کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں طریقے سے ہو رہے ہیں کام۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے یہاں سے تربیت لے کے جائیں گے، نہ صرف یہ کہ وہ اپنا روزگار حاصل کریں گے، بلکہ وہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، گرد و نواح کے لیے بھی ایک مفید شہری کے طور پہ ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں سیلاب پچھلے کئی سالوں میں سیلاب نے بے پناہ تباہی مچائی ہے، اور سیلاب جب آتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوتا ہے، مویشیوں کا ہوتا ہے، تو کیا ایسی کوئی تربیت بھی دی جاتی ہے کہ جو ہمارے سیلاب زدہ علاقے ہیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں، کیا ان علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کوئی خاص آپ نے ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے؟ بالکل ضرور جی، ہم نے ان علاقوں کو خاص اہمیت دی ہے، اور آپ کو جان کے یہ خوشی ہوگی کہ صرف دسمبر میں ایف اے او کے ساتھ مل کے ہم نے 3 ٹریننگ کورس کروائے ہیں، جس میں ایک لائف سٹاک کا تھا، ایک سبزیوں کا تھا، ایک فصلوں کی جنرل ٹیکنالوجی جس میں اس کی بیماریاں اور بیج کا تھا۔ اور یہ بلوچستان کے جو سیلاب کے افیکٹ ہوئے علاقے، سندھ کے جو علاقے ہیں، اور پنجاب میں ڈی جی خان کا وہ علاقہ اس میں ہوا، اور اس وقت بھی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم پرٹیکولرلی بلوچستان کے وہ علاقے 5 ضلع ہیں، قلعہ سیف اللہ، نصیر آباد، جعفر آباد، کچھی اور جل مکسی، وہاں کے لوگوں کے لیے ہم نے 6 ٹریننگ کورس ارینج کیے ہیں۔ 2 ٹریننگ ہم آلریڈی دے چکے ہیں، ہر ٹریننگ میں 20 ذمہ دار آتے ہیں، اور وہاں کی اس کے علاوہ ان کے ایگریکلچر افسر بھی آتے ہیں۔ پہلی 2 ٹریننگ ہم دے چکے ہیں، جو کہ لائف سٹاک کے بارے میں ٹریننگ دی گئی تھی۔ جو پہلی تھی، ایک تو جانوروں میں مصنوعی نسل کشی کی تھی، دوسری عام جانوروں کی دیکھ بھال، ان کی خوراک اور صحت کے بارے میں تھی۔ ابھی جو ہم دے رہے ہیں وہ ہارٹی کلچر کے ہے، یعنی فروٹ، سبزیاں اور پھلوں کی پیداوار کے لیے ہے۔ اس کے بعد 3 ٹریننگ کورس اور آنے ہیں، ایک اس میں سے ہے کہ بیماریوں سے کیسے بچانا ہے فصلوں کو، ایک اس میں ہے کہ زمین کے جو مشینری ہے جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہے اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور اس کی ریپیئر کیسے کرنی ہے وہ ہے، اور ایک کہانی ہے خاص طور پہ چاول کی پیداوار کے لیے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ 6 ٹریننگ کورس ہیں، 2 ہو چکے ہیں، تیسرا ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سیلاب زدہ اور سیلاب جیسی جتنی آفات ہیں ان سے پاک رکھے، لیکن یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے اور سیلاب اپنی تباہ کاری میں سب سے پہلے زراعت کو اور مویشیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ان کو دوبارہ سے آباد کرنے کے لیے جو ان کا مین، جو سب سے امپورٹنٹ ان کا ذریعہ معاش ہے، وہ زراعت ہے، وہ لائف سٹاک ہے، اس پہ ان کو اتنا سکھایا جائے کہ وہ جلد سے جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اگر زرعی شعبے میں تعلیم اور تربیت کی بات کی جائے تو یہ ایک عملی تعلیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف پڑھا دیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ ایگریکلچر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کس طرح سے لوگوں کو سکھاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھیوری یا لیکچر وہ کم دیا جائے، پریکٹیکل زیادہ دیا جائے۔ تو ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی تو ہم دونوں قسم کے ٹریننگ کورس کراتے ہیں، ایک تو چھوٹے اور ایک لمبی مدت کے۔ تو اس وقت ہم ایک کورس کرا رہے ہیں لمبی مدت کا، جو کہ 2 ٹریڈ ہیں، لائف سٹاک مینیجر اور فارم مینیجر۔ یہاں اس میں ہم کر رہے ہیں یہ 2 کورس کرا رہے ہیں ہم ملک میں 17 جگہوں پہ، گلگت سے لے کے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب، اور یہاں پہ این آر سی میں 17 جگہ ہیں جن پہ ہم 700 بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ 700 بچوں، آدھے بچے ٹرین ہو رہے ہیں لائف سٹاک مینیجر بن رہے ہیں، آدھے جناب فارم مینیجر بن رہے ہیں، اور ہم کو اس نظریے سے بنا رہے ہیں کہ ان کو نوکری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جتنا بھی ہم پڑھا رہے ہیں، پہلے ہم نے یہ کریکولم بنایا نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ساتھ مل کے، جس میں صوبوں کے ماہرین بھی آئے تھے، تو ہم نے فارم مینیجر کا بھی کریکولم بنایا، لائف سٹاک کے بنایا، یعنی ایک پراپر نصاب بنایا گیا ہے۔ نصاب بنانے کے تعلیم بعد تربیت دینے سے پہلے ایک پورا نصاب بنایا گیا ہے، ملک کے جتنے سب سے ماہر سائنسدان ہیں، زرعی ماہرین ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک نصاب بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد تربیت شروع کی، اور اس کے بعد یہ 17 جگہوں پہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور اس میں ہم نے خاص طور پہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ صرف تھیوری نہ پڑھائی جائے، ہر 1 گھنٹے کے لیکچر کے ساتھ ہم 3 گھنٹے پریکٹیکل کرائیں۔
یعنی عملی طور پہ جو پڑھایا جاتا ہے اس کو کرنے کا اس کے پاس عملی طور پہ موقع دیا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل سیکھ سکیں، بعد میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہوئے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جی جب یہ 12 مہینے کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم ان کو 2 مہینے انٹرنشپ کرائیں گے کسی فارم پہ. تو ہم ان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ خود کام کر سکیں. اگر وہ لائف سٹاک مینیجر ہیں تو وہ ذمہ داروں کے جانوروں کی دیکھ بھال کر سکیں، اپنی فیس لیں، یا خود لائف سٹاک فارم بنا لیں. یا فارم مینیجر ہے تو وہ اگر جدید طریقے سے کاشتکاری کریں تو وہ زیادہ انکم لے سکتے ہیں. تو ان کو کسی نوکری کی ضرورت ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پروگرام کا وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے کہ ہمارے ملک کا جو محنت کش کسان ہے جس نے پورے ملک کی جو خوراک کی ایک تحفظ ہے اس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اس کو سب سے خوشحال ہونا چاہیے، اس کے بچوں کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے. کیا پیغام دیں گے ایک زمیندار کو، ایک کسان کو، ایک محنت کش کسان کو کہ کس طرح سے وہ اگر اپنے بچوں کو زرعی شعبے میں تعلیم و تربیت دے جس طرح سے آپ یہ بتا رہے ہیں تو کیا اس کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے یہ بڑا امپارٹنٹ سوال ہے. جو ایک عام ذمہ دار جو روایتی طریقوں سے پیداوار جو فصلیں اگاتا ہے اس کی پیداوار گندم کی ہوگی 25 سے 30 من، لیکن اس کے مقابلے میں وہ ذمہ دار جو پڑھا لکھا ہے اور جس کو پتہ ہے کہ جدید طریقے سے فارمنگ کیسے کرنی ہے، کون سی اچھی ورائٹی ہیں بیج ان کا، اور کس وقت کھاد ڈالنی ہے، کتنا پانی دینا ہے، وہ 60-70 من لے رہا ہے. یعنی میں ذمہ داروں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹی موٹی ادھر ادھر نوکریاں دلانے کے بجائے وہ ہمارے پاس بھیجیں، ہم سے وہ ٹریننگ لیں کہ کس طریقے سے جدید طریقے سے کاشتکاری کی جا سکے، تاکہ اسی کھیت میں سے جس میں 25 من آ رہی ہے 30 من، اس میں 60 سے 70 من وہ پیداوار لیں. اور بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں جس سے وہ ذمہ دار 3-4 لاکھ روپیہ ایک ایکڑ سے. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا ہوگا چونکہ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر کسی نشست میں اسی گفتگو کو یہاں سے شروع کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، اگر ہم تعلیم پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں، زرعی شعبے میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی مستند ادارے میں جا کے تھوڑی سی تربیت لے لی جائے تو ہم اپنے ملک کی زرعی شعبے میں بہت مدد کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ملک کی بلکہ ہم اپنے جو حالات ہیں، اپنے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم صرف نوکریاں ڈھونڈیں، ہم اپنا خود کا کاروبار خود شروع کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت ساری نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے حوالے سے ہمیں کوئی آراء دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی زراعت سے متعلق، لائف سٹاک سے متعلق، مویشیوں سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو مفت کال کرنے کا نمبر ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، میں آپ کو بتائے دیے جاتا ہوں. نمبر ہے 0800 8442 آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، خط لکھ کے اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. خط کو ہم پروگرام میں بھی شامل کریں گے. خط لکھنے کا پتہ ہے API NARC پارک روڈ اسلام آباد. اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.